من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الملک کے دوسرے رکوع کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پھر منکرین حق کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے کہ ذرا غور کرو، فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہوئے ہیں، کس طرح سے اس زمین کو تمہارے لیے سازگار بنایا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ غور و فکر کرو۔ فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا ہے تمہارے، یعنی جس طرح چاہو تم اسے استعمال کرو، اس پر چلو پھرو، سفر کرو، اس کی سطح سے تم نباتات حاصل کرو جو تمہارے لیے رزق کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے غلہ بھی ہے، تمہارے لیے پھل بھی ہیں، تمہارے لیے میوہ جات بھی ہیں۔ بھلا یہ صلاحیتیں اس زمین کے اندر کس نے رکھی، کس نے پیدا کر دی ہیں؟ پھر تمہارے لیے دیکھو اس زمین کے اندر طرح طرح کے خزانے اس نے دفن کر رکھے ہیں، تم انہیں نکالو اور اپنے لیے استعمال کرو، تمہارے ہی لیے ہیں۔ یعنی اس کے اندر پانی ہے، اس کے اندر معدنیات ہیں، طرح طرح کی دھاتیں ہیں، اس کے اندر کہیں تیل ہے، کہیں گیس ہے، کہیں اور چیز ہے، قیمتی دھاتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے۔ یعنی کس طرح سے اس نے زمین کو تمہارے تابع کیا ہے کہ تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کے اوپر دیکھیں کس طرح سے ہوا کا ایک غلاف اس نے قائم کر دیا ہے کہ جس میں تم سانس لیتے ہو، نباتات اس کے ذریعے سے نشو و نما پاتی ہیں۔ یعنی اس زمین کو دیکھو کس طرح سے اس نے تمہارے لیے تابع کیا ہے، تمہارے لیے سازگار بنایا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، پس تم اس کی چھاتی پر چلو پھرو، تمہیں اسی لیے جو ہے یہ ساری چیزیں عطا کی گئی ہیں کہ تم اس سے استفادہ کرو، اپنی زندگی کو آسان بناؤ۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس اللہ کے رزق کو کھاؤ، اس کے رزق کو استعمال کرو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس بات کو نہ بھولنا کہ پلٹنا اسی کی طرف ہے، کہ یہاں سے اپنا دور پورا کرنے کے بعد پھر تم نے کہاں جانا ہے، اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، اس نے حساب لینا ہے۔ پھر ایک ایک نعمت کا جو اس نے یہاں تمہیں دے رکھی ہے، لہذا اس کے شکر گزار بن کر رہو گے تو آگے بھی تمہیں اچھا ملے گا، اور ناشکری کرو گے تو پھر اس کا انجام بہت برا ہے۔ منکرین حق کو باور کرایا جا رہا ہے کہ تم نے اس کے مقابلے میں، یہ مکہ کے دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، ابتدائی دور میں، کہ جہاں لوگوں نے خانہ کعبہ میں طرح طرح سے کتنے سینکڑوں بت جو ہے وہ سجا رکھے تھے، جن کی وہ سیوا کرتے تھے، جن کے آگے جھکتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ اب آسمانوں میں ہے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہی جگہ پر مقید ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ اللہ کا تصور کرتا ہے تو اس کی توجہ آسمان کی طرف جاتی ہے، جب وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک کالی لونڈی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر ایک آزاد غلام
مومن جو ہے مجھے آزاد کرنا واجب ہو گیا مجھ پر، تو میں اس لونڈی کو لایا ہوں، کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے آپ کی طرف اشارہ کیا اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لونڈی مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو۔ یعنی تصور آسمان کی طرف جاتا ہے جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ جو سورہ مجادلہ میں آپ نے سنا تھا، پیچھے گزر چکی سورت، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر پر تھے، 7 اصحاب بھی تھے، کہ ایک عورت نے آپ کو روکا اور اس نے آپ سے لمبی بات کی، آپ گردن جھکائے، اس کی بات سنتے رہے، اور جب وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو پھر آپ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین، اس نے تو بڑی گستاخی کی، آپ کو روک کر اس طرح سے اس نے بات کی۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ پتہ ہے یہ کون عورت ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے کہ جس کی فریاد 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ بھلا مجھے کیا جرت کہ میں اس کی بات نہ سنتا؟ اگر یہ ساری رات میں مجھے روکے رکھتی تو میں اس کی بات سنتا اور پھر اذان نماز کے وقت میں اس سے معذرت کرتا۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جب زہار کا واقعہ ہوا تھا، ان کے خامد نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار ایک اصطلاح ہے کہ کوئی خامد یہ قسم کھا لے کہ میں آئندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی جگہ سمجھوں گا، تو یہ غلط چیز ہے۔ تو وہ خولہ بنت ثعلبہ آپ کی خدمت میں ہے کہ رسول اللہ میرے خامد زہار کر بیٹھے مجھ سے، کیا بنے گا ہمارا ہمارے بچوں کا؟ آپ کوئی صورت نکالیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی زہار سے متعلق اسی وقت۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ وہ عورت ہے کہ جس کی فریاد 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ تو جب بھی ہمارا تصور اللہ کے بارے میں جاتا ہے تو فوراً آسمان کی طرف، ہمارے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا یہ لوگ اَأَمِنْتُم مَنْ فِی السَّمَاءِ، اس ہستی سے بے خوف ہو گئے ہیں جو آسمانوں میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ اس زمین کو پھاڑ دے اور تمہیں اس زمین کے اندر دھنسا دے، تمہیں زمین کے اندر، یہ زمین پر تم بڑے سکون سے رہتے ہو، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور یہ لرزنے لگ جائے، زلزلہ اس پر طاری ہو جائے، ہچکولے کھانے لگ جائے۔ مقصد یہ ہے توجہ دلانے کا کہ یہ زمین پر تمہارا رہنا اس کے فضل و کرم سے ہے، ورنہ کسی وقت بھی وہ اگر اپنا فضل تم سے ہٹا لے تو اس زمین کو تمہارے لیے بجائے بچھونے کے قبر بنا دے، تمہیں زمین میں دھنسا کر رکھ دے۔ لہٰذا تم بے خوف نہ ہو اس ذات سے، اس کا ڈر ہونا چاہیے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں۔ أَأَمِنْتُم مَنْ فِی السَّمَاءِ، پھر توجہ دلائی کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ وہ تمہارے اوپر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے۔ اس بات پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ کس طرح سے تمہیں پرسکون رکھا ہوا ہے، کیوں ناشکری کر رہے ہو اس کی؟ کیا اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں اس امن سے اس حالت میں لے آئے کہ تمہارے اوپر پتھر برسا دے، ہوا ایسی بھیج دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اور پھر تم جان لو کہ کیسی ہوتی ہے میری تنبیہ، میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اللہ کے شکر گزار بنو، اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ذرا غور کرو تاریخ پر کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا پیغمبروں کو، ان کی دعوت کو، اللہ کے وعدوں کو۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب فرعون، اصحاب الایکہ، قوم شعیب، یعنی کتنے یہ قومیں گزری ہیں، بار بار قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی دعوت کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھ لو پھر میری پکڑ کیسی تھی، یعنی کیسے میں نے پکڑا ان کو، کیسے میں نے ان کو سزا سے دو چار کیا
کہ عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ کیا ہوا قوم نوح کے ساتھ؟ پہاڑ بھی نہ بچا سکے، پیغمبر کا بیٹا بھی نہ بچ سکا، اس کی بیوی بھی نہ بچ سکی۔ یعنی یہ ہے، دیکھو اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر مختلف قوموں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے دیکھیں قوموں کو پکڑتا ہے اور کس طرح سے ان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ اولم یرو الی الطیر، اب توجہ دلائیں پرندوں کی طرف۔ اولم یرو الی الطیر فوقہم، کیا یہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ صافات و یقبضن، پروں کو پھیلائے بھی ہوتے ہیں اور سکیڑتے بھی ہیں۔ یعنی کس طرح سے اس کے عمل کو تم دیکھتے ہو، کبھی پھیلاتا ہے کبھی سکیڑتا ہے۔ اللہ نے توجہ دلائی ہے، دیکھیں پورا ایک سبق ہے اس کے اندر۔ پرندے کی جسمانی ساخت پر انسان غور کرے کہ اللہ نے کس طرح سے فضا میں اڑنے کے لیے اس کو سازگار بنایا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اس کا اگلا حصہ نوکدار ہوتا ہے، چونچ ہوتی ہے کہ ہوا میں جب وہ جائے تو اس کو کم سے کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی اصول پر انسان نے کشتی بنائی ہے کہ کشتی کے دونوں سرے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے سمٹ کر ایک پتلی شکل اختیار کر لے تاکہ پانی کی مزاحمت کم سے کم ہو اور کشتی آسانی کے ساتھ پانی میں چلے۔ تو پرندے کے جسم کو دیکھیں اس نے کیسا بنایا، کہ اس کی چونچ آگے نوکدار رکھی ہے، پھر آگے اس کا جسم بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ہوا میں اس کو کم سے کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ اور پھر یہ کہ اس کے جو پر ہوتے ہیں، کبھی کھول کر دیکھو، جب وہ پھیلاتا ہے تو ایک پر دوسرے کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہوتا ہے کہ ہوا اس میں سے نہ گزر سکے، اور ہوا کو وہ نیچے دبائے تو اوپر اٹھے، پیچھے پھینکے تو آگے بڑھے۔ یعنی کیا ایک اس کی دیکھیں حکمت ہے، کس طرح سے اس نے بنایا، تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ اور پھر پرندے دو قسم کے ہیں، اڑنے والے، یہ بایولوجی میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، اڑنے والے اور دوڑنے والے۔ جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کی ہڈیاں کھوکھلی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کبھی دیکھیں کبوتر کی اور فاختہ کی، یہ ان کی ہڈیوں کے اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، ہالو ہوتی ہیں۔ اور جو دوڑنے والے پرندے ہیں ان کے اندر بون میرو ہوتا ہے، وہ ٹھوس ہوتی ہیں، بھاری ہوتی ہیں، جیسے بطخ ہے، مرغی ہے، اس طرح شتر مرغ ہے۔ یعنی وہ دوڑنے والے پرندے، ان کو مضبوط ہڈیاں چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے دوڑنا ہے تبھی۔ کیا اللہ کی حکمت ہے، اس لیے فرمایا اولم یرو الی الطیر، کیا یہ پرندوں پر غور نہیں کرتے؟ فوقہم، جو ان کے سروں کے اوپر ہیں، صافات و یقبضن، جو پروں کو پھیلاتے بھی ہیں سکیڑتے بھی ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں یہ کام؟ کہ حرکت کر سکیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، اپنے آپ کو وہاں متوازن رکھ سکیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہے سوائے رحمان کے۔ بتاؤ کسی کا نام تو لو کہ کون سا تمہارا معبود ہے رحمان کے علاوہ جو انہیں اس طرح سے قائم رکھتا ہو، ان کو یہ سہولت دینے والا ہو، ان کو حرکت دینے والا ہو۔ انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، ہر چیز پر اس کی نگاہ ہے۔ تم اپنے آپ سے اتنے باخبر نہیں ہو جتنا وہ تم سے باخبر ہے۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق پر اس کی نگاہ ہے، اس پر اس کی نظر ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم، کیا ان کے پاس، اے لوگوں جو انکار کرنے والے ہو، کیا تمہارے پاس ایسے لشکر موجود ہیں ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکیں؟ بتاؤ کون سے وہ لشکر ہیں تمہارے پاس؟ چشم زدن میں آج دیکھیں اتنی بڑی دنیا کی سپر پاور کس طرح سے آگ میں جل رہا ہے، کیا ہے، کس کی قدرت سے ہے یہ؟ توجیحات تو بہت کرتے ہیں، اور ابھی چند ماہ پہلے ایسی ہوا کہ جو 600-700 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پوری ریاست کو اڑا کے رکھ دیا سب۔ اس لیے فرمایا امن ھذا الذی هو جند لکم، جند لشکر کو کہتے ہیں عربی زبان۔ کیا ان کے پاس کوئی ایسے لشکر موجود ہیں ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر دے اگر وہ تم پر کوئی آفت بھیجے تو؟ ان الکافرون الا فی غرور، حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر دھوکے میں مبتلا ہیں، اس دھوکے سے نکل ہی نہیں رہے، یعنی شیطان کے دھوکے میں آئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دے دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اللہ اپنا رزق تم سے روک لیتا، کون ہے؟ ایک زمین 50 من فصل دے رہی ہے، اگلے سال ایسا ہوتا ہے وہ 20 من پہ آ جاتی ہے، یہ سب انسان کے تجربے میں ہے۔
تو کون ہے یہ جو کمی بیشی کر رہا ہے؟ توجیحات تو ہم کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے بھلا وہ جو تمہیں رزق دے دے اگر وہ اپنے رزق کو تم سے روک لے؟ تو پھر یہ قحط کس وجہ سے آتا ہے؟ کس کے روکنے سے وہ رزق رکتا ہے؟ بل لجوا فی عتو نفور، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سرکشی اور حق سے فرار پر اڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، یعنی یہ ہے ان کی وجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے خبردار کیا ہے سورہ مبارکہ میں انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔